اور ہمیں نہیں چاہیے کسی کی امداد، ہم اپنے بلبوتے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں نہیں چاہیے کسی کی امداد، ہم اپنے بلبوتے پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجبور نہ کریں کہ یہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اگر ان کے ایک بار ہاتھ پھیل گئے تو ان کی عادت بن جائے گی۔ اگر ہم لوگ روڈ پر آ گئے نا تو پھر آپ سوچیں کہ ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے حیدرآباد میں جہاں دیگر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، وہاں بیوٹیشنز بھی بے روزگار ہو کر گھروں پر بیٹھ گئی ہیں۔ حیدرآباد میں 400 سے زائد بیوٹی پارلرز ہیں جس میں سینکڑوں خواتین کام کرتی ہیں اور خواتین کو سنوارنے، نکھارنے کے علاوہ ان کی آرائش و زیبائش کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ کام بند ہونے کی وجہ سے چہروں کو سنوارنے والی یہ خواتین مایوس چہروں کے ساتھ بے روزگار ہو کر اپنے گھروں میں کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کا ذریعہ معاش یہی ہے جس سے وہ روزی کما کر اپنے خاندان کی کفالت کرتی تھیں۔ لیکن بیوٹی پارلرز بند ہونے کی وجہ سے شدید مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں راشن یا مالی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ پارلر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اور ہمیں نہیں چاہیے کسی کی امداد، ہم اپنے بلبوتے پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کب تک یہ ہم لوگ سب کچھ سہتے رہیں گے؟ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے راشن، ہم لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی امداد، آپ کا راشن، آپ کی جو بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے خدا را کہ ہمارے روزگار، ہمارے کاروبار جو ہیں وہ پلیز آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے روزگار کھول لیں۔ ہمارے روزگار ویران ہو گئے۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان بچیوں کا خیال کریں، ان پارلرز والیوں کا خیال کریں۔ یہ ایک لیڈیز ہیں، خاتون ہیں، یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں اور یہ اپنے بلبوتے پر کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، گھر کو بھی، تو ان کو مجبور نہ کریں۔ وہ حکومت کی جانب سے بیوٹی پارلرز کھولنے کے لیے جو بھی حفاظتی اقدامات کی ان پر پابندی عائد کریں گے، وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے وہ بچیاں میرے پاس سے سیکھ کر گئی ہیں، ٹریننگ لے کر گئی ہیں، بہت سارے پارلروں سے سیکھا ہے۔ اب یقین کریں کال کر رہی ہوتی ہیں نا، اور وہ سوال کرتی ہیں کہ میم ہم کیا کریں، تو یقین کریں کہ ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے، یہی میں اپنے حکمرانوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ ان لوگوں کے جو بھی کام ہیں، کسی بھی طریقے سے جو بھی قاعدہ قانون ہے، اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی ٹائمنگ کے ساتھ ان کو بتائیے تاکہ یہ ایک اپنے روزگار کو برقرار رکھ سکیں، اپنے گھروں کو سپورٹ کر سکیں۔ کہ آپ بس ہمارا ٹائم ایک بنا دیں پارلر کا، تاکہ ہم اس ٹائم پہ پارلر کھول لیں، اپنی سیفٹی کریں گے، ہم جو کلائنٹ آئے گا اس کو سینیٹائزر دیں گے، ماسک دیں گے، یہ ہے۔ اور زیادہ رش ہم نہیں لگائیں گے پارلر پہ، صرف یہی مہینہ ہمیں کیا سیزن کا ہوتا ہے، وہی مہینہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، بچوں کی چیزیں ہیں، ہر چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضانوں میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، وہی رمضانوں پہ مین پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی ایک ہمارا وسیلہ ہے۔ خدا را رحم کریں، حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز رحم کریں، ہم لوگوں پہ اجازت دیں، ہم کم سے کم اپنے روزگار تو کھولیں۔ تو خدا را ٹائمنگ دے دیں، آپ ہمیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے کی ٹائمنگ دے دیں کہ اس ٹائمنگ کے اندر آپ نے یہ احتیاط کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو احتیاط اس پارلر پہ، اس روزگار پر آپ کو احتیاط نہیں ملتی، آپ اس پہ آپشن اٹھائیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بالکل ہی بند کر دیں کاروبار۔ کیسے چلے گا یہ؟ ہمیں بے روزگار کر کے بیکار بنانے کی کوشش نہ کی جائے اور ہماری اپیل پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ بصورت دیگر بیوٹیشنز اگر سڑکوں پر آ گئیں تو حکمرانوں کو انہیں واپس بھیجنے میں بہت مشکل پیش آئے گی اور وہ اپنے مطالبات منظور کرا کر رہیں گی۔ مجبور نہ کریں کہ یہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر ان کے ایک بار ہاتھ پھیل گئے تو ان کی عادت بن جائے گی، یہ پھر ہر وقت مجبور ہو جائیں گے، اور ہر وقت ہم مانگنا جب شروع کر دیا تو آپ کو پتہ ہے، تو ان لوگوں کو نہ راشن چاہیے، نہ فنڈ چاہیے، صرف ان کو اپنا حق چاہیے۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ روڈ پر آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم لوگ اگر روڈ پر آ گئے نا سب کے سب، تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو واپس بھیجنا، کیونکہ ہم لوگوں کی کتنی تعداد ہے پارلر کی۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمارے جو ویران روزگار ہو گئے ہیں ان کو پھر سے آباد کر دیں۔
खुदारा आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है प्लीज़। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट है, यही मैं अपने हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इन लोगों के जो भी काम है किसी भी तरीके से, जो भी कायदा कानून है, अपनी हिफाजत के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ इनको बताइए ताकि ये एक अपने रोज़गार को बरकरार रख सकें, अपने घरों को सपोर्ट कर सकें। बस मेरी यही आप लोगों से इल्तिजा है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसके लिए कोई बहुत अच्छा कदम उठाएंगे और इनके लिए कोई बहुत अच्छा इक़दाम पेश करेंगे ताकि ये लोग बच्चियाँ अपना काम कर सकें, सीख सकें। इन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर इन्होंने ये काम सीखा था कि हम इज़्ज़त से घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के काम खोल दिए जाएँ। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने इक़दाम उठाए, हेल्प की, पारस न्यूज़ वालों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी ये कदम उठाया। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम भी किया, कैश का इंतज़ाम भी किया, बहुत सारे लोगों से मिलजुल कर उन्होंने किया। बहुत हम इस बात के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आर्टिस्टों को भी देखा, उन्होंने गरीब लोगों को भी देखा, उन घरों में भी देखा जो वाकई मुस्तहिक थे और जो उन लोगों के रास्ते देख रहे थे, उन लोगों की तरफ नज़रें उठाकर देख रहे थे कि वो लोग आएँ और हमारी इमदाद करें। तो ये बहुत अच्छा कदम था पारस न्यूज़ का। कॉलर्स के लिए भी जो इक़दाम उठाया है तो उन्होंने आज सब पार्लर्स पर ये कवरेज की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सब पार्लर्स वालियों की राय ली, कमेंट्स लिए, और मैं चाहती हूँ कि पारस न्यूज़ इस बात को आप आगे तक ज़रूर पहुँचाएंगे और हमारे साथ खड़े हैं। हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं कि ये हमारी बात आप आगे हुक्मरानों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।